بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ اکثر ہمیں سوال کرتے ہیں آن لائن کمیونٹی سے جو سائبر ہراسمنٹ اور سائبر بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ لیڈیز ہوتی ہیں۔ تو یہ سوال کرتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیں کیوں تنگ لوگ کرتے ہیں، ہماری کوئی بھی چھوٹی سی بات پکڑ کے، ہماری چھوٹی سی کوئی چیٹ، ہمارا کوئی چھوٹی سی سنیپ پکچر، ہمارا ایون کہ چھوٹا سا کوئی ٹیکسٹ میسج پکڑ کے تو لوگ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ آپ کا میسج لوگوں کو شیئر کر دوں گا، آپ کے گھر والوں کو بتا دوں گا، آپ کے دوستوں کے حلقے میں اس کو شیئر کر دوں گا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان لڑکیوں کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے جو بظاہر معصوم ہوتی ہیں اور معصوم ہوتی ہیں۔ وہ بولنے میں، دیکھنے میں، ان کو ڈیل کرنے، بات کرنے میں ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ جو سائبر ہراسمنٹ کرتے ہیں، جو ہراسر ہوتے ہیں، ان کو ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی بڑی معصوم ہے، یہ زیادہ جانتی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کو نہیں جانتی، یہ زیادہ سوشل سسٹم کو نہیں جانتی، یہ زیادہ سوسائٹی کی نفسیات کو نہیں جانتی۔ تو اس کی کم علمی اور خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے اس کو تنگ کیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ان لڑکیوں کو، ان لیڈیز کو قطعاً تنگ نہیں کیا جاتا، ان کو ہراس نہیں کیا جا سکتا، ان کو بلیک میل نہیں کیا جاتا، اور بالکل نہیں کیا جاتا جو سوشل میڈیا پہ اعتماد سے اپنے اکاؤنٹس، اپنے چینل، اپنی پوسٹ لگاتی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کسی یوٹیوبر لڑکی کو، لیڈیز کو تنگ کیا گیا؟ نہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ سائبر کوئی ٹویٹر پہ کوئی ایکٹیو ہے لڑکی، تو اس کو کبھی تنگ کیا گیا ہو؟ کسی اور سوشل میڈیا پہ کوئی لڑکی ایکٹیو ہو اور وہ اپنی ریگولر پوسٹ لگاتی ہو اور وہ اپنی دوستوں میں اپنی پوسٹ شیئر کرتی ہو تو ان کو تنگ کیا گیا ہو، ایسا ہراس کیا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ سوشل میڈیا کے اپنے رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں۔ لوکل لاز اور نیشنل لاز تمام دنیا کے تمام ممالک میں سائبر لا کو کور کرتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے لاز اور رولز اور ریگولیشن کمیونٹی اسٹینڈرڈ ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں۔ آج سے 2 یا 3 سال پہلے یہ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کل تو بہت اسٹرکٹ ہے۔ اگر کوئی آپ کا کوئی نجی ڈیٹا شیئر کر دیتا تو آپ ایک رپورٹ کیجئے، وہ اویلیبل ہے، وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کا آبجیکشنیبل کنٹینٹ ہو جسے آپ ان ایزی فیل کریں، اریٹیٹ فیل کریں، وہ بھی رپورٹ کریں تو وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، کوئی بھی کسی کا نجی ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آٹومیٹیکلی اتنا سوشل میڈیا کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ اسی کو ٹارگیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ والا کس طریقے سے پرپیٹریٹر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اصل میں اس نے تھریٹننگ میسیج بھیجنے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک کے میسنجر پہ، یا کسی بھی ایسے میڈیا سے جس سے اس کی شناخت ایزیلی نہ ہو سکے۔ اگر واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو اسپیم نمبر یوز کرتے ہیں، اگر وہ میسنجر یوز کرتے ہیں تو اس میں تو نمبر سامنے آتا ہی نہیں ہے، نہ آئیڈینٹی یوز ہوتی ہے اس کی ریئل، تو وہ تو بالکل پتہ نہیں چلتا۔ تو اب وہ صرف تھریٹننگ میسیج بھیجتے ہیں۔ اگر تو جو وکٹم لڑکی ہے وہ تھریٹ ہو گئی ہے اور اس نے آگے سے معافیاں اور اللہ کے واسطے دینے شروع کر دی ہیں تو وہ اس کا کام ہو گیا۔ اب وہ اس کو کہے گا کہ بھئی میں نے تمہارا جو کسی اکاؤنٹ سے یا کسی آن لائن سوشل میڈیا سے، آپ کے کسی دیگر ذریعے سے میں نے آپ کے دوستوں کے کنٹیکٹ لے لیے ہیں، آپ کے گھر والوں کے، اپنی فیملی کے، تو میں ان میں شیئر کر دوں گا آپ کی کوئی بھی ایسا آبجیکشنیبل ڈیٹا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا کیا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کی تصویر ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ویڈیو کلپ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی چیٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ کا چیٹ کے دوران کمیونیکیشن کی گئی ہوئی جو ڈسکشن ہے اس کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے۔
تو وہ اس کو لے کے اس ڈیٹا کو تو وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں شیئر کر دوں گا، اور اپنا مجھے سب سے پہلے ان کا یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے اپنا نجی ڈیٹا اور دو، مجھے اپنا اور آبجیکشنیبل ڈیٹا کریٹ کر کے دو، جو بالکل نہیں دینا چاہیے، کسی صورت نہیں دینا چاہیے۔ تو اب ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اچھا میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، وہ سم ٹائم وہ پیسے مانگ لیتے ہیں کہ مجھے کسی کارڈ کی شکل میں پیسے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں کال کر دوں گا، میری کال سے نہ کروں، وہ بھی ایک وکٹم کے لیے انتہائی ان ایزی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کے لیے سلوشن یہی ہے کہ آپ نے پورے اعتماد رہنا ہے۔ میں آپ کو جو اپنی 15 سال کی پریکٹس کے توسط سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری پریکٹس ہے کہ یہ ان لڑکیوں کو اگر کوئی میسج آتا ہے تو وہ کبھی تنگ نہیں ہوتی اور وہ بالکل کیئر نہیں کرتی، اور ان کو جو بلیک میلر ہے اور سائبر کرمنل ہے یا سائبر ہراسر ہے وہ بالکل ہی کامیاب نہیں ہو پاتا ہراس کرنے میں۔ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اس کو بتا دیتی ہے ہاں بھئی آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا، دو دین واٹ، اوکے میں شیئر کر دوں گا کہ اوکے یو کین ڈو۔ سو اگر کیونکہ تھوڑا اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ شیئر کرے گا تو یہ ریموو بھی ہو جائے گا، اور اس سے کوئی مجھے سیریس کوئی ایسے کانسیکوینس نظر نہیں آتے کہ میں وہ ڈیل نہ کر سکوں۔ پر اعتمادی آپ دیکھیں گے کہ اور یہ 3-4-5 سالوں میں یہ والا جو سائبر ہراسمنٹ کا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں، اور بہت زیادہ یہ بہت کم ہو جائے گا، ختم تو شاید نہ ہو لیکن بہت کم ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری انڈیا میں اور یہ پاکستان میں اور یہ ہمارے جو دیگر یہاں کنٹری ہیں ان کا ایشو ہے، یہ ایڈوانس کنٹری کا ایشو نہیں ہے، ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے۔ یہ ان کو ایسے ایشو سے کہ چھوٹے سے ایک کلپ سے، پکچر سے یا چیٹ کے اسکرین شاٹ سے ان کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، نا وہ بلیک میل ہوتی ہے۔ تو آپ کا پر اعتماد رہنا آپ کی اس ایشو کو، اس پرابلم کو کریٹ کرنے میں 100% رول پلے کرتا ہے۔ باقی آن لائن ادارے انٹرٹین کرتے ہیں اپلیکیشنز، ہم ایک این جی او بھی رن کرتے ہیں اور پرسنلی بھی ڈیل کرتے ہیں، کوئی ہمیں رپورٹ کرے تو ہم اس کی پوری ہیلپ کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کا ایشو کو ہر ممکن طریقے سے ریزالو کرتے ہیں۔ کئی ہزاروں کیس ہم نے سالو کیے ان 14-15 سالوں میں۔ ہم نے سب سے زیادہ تو یہ 2012-13 کے بعد بڑا ٹرینڈ تو بہت تیزی سے بڑھا، بہت زیادہ اس کی ریشو تھی، اب بھی ہے، لیکن آج کل زیادہ جو کرائم کی اور بڑی فارمز آ گئی ہیں وہ ہیں سائبر کرائم میں، ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں، فیک پیجز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ فراڈ ہے کہ وہ آن لائن کوئی فورفیٹڈ پروڈکٹ بیچتے ہیں، اور وہ ان کو جب کوئی بائر ان کو بائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کبھی بھی وہ پروڈکٹ نہیں پہنچتی جو وہ جس کی وہ کوئی اگزامپل یا اس کا کوئی نمونہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے آن لائن، وہ کبھی نہیں پہنچتی ہے، یا وہ نوکری کا جھانسا جاب کا جھانسا دے کے پیسے لے لیتے ہیں، وہ آپ کا دیگر کسی بھی ایسے ذریعے سے جس میں آپ کو ٹیمپٹ کریں کہ آپ کا کوئی کام ہم کر دیں گے آن لائن۔ تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا ہے، بہت تیزی سے بڑھا ہے اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ نارملی یہ اماؤنٹ چھوٹی ہوتی ہے، تو 4-5-7 ہزار، تو اس کے لیے کوئی بھی سیریسلی نہیں سوچتا کہ کیا میں اس لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس جاؤں، ایف آئی اے یا سائبر کرائم سیل کے پاس جاؤں، اس کو رپورٹ کروں۔ پھر ان کا ایک پروسیس ہے جس میں وہ رپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں ایشو، اور وہاں پھر ایک ٹائم لگ جاتا ہے وہاں اس کو ریزالو ہونے میں۔ تو وہ سیریسلی اس کو اس ایشو کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے رپورٹ کریں۔ لیکن اگر آن لائن سلوشن ہے، میں بار بار جو عرض کر رہا ہوں کہ ایسے معاملے کا بھی آن لائن سلوشن ہے، آپ ایک رپورٹ کریں تو وہ پیج، وہ اکاؤنٹ بالکل ڈیلیٹ ہو جائے گا، دو کہ وہ اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کر کے اور وہ جو فراڈ کر کے وہ دیگر لوگ بچ جائیں گے اگر آپ رپورٹ کریں گے۔ ہمیں آپ رپورٹ کر دیں، ہمیں آپ اطلاع کر دیں آن لائن، ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور اکاؤنٹ جو پیج ہے جو فورفیٹڈ پروڈکٹس اور سروسز کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ لیگل نظر آ رہے ہوتے ہیں،
تو وہ رپورٹ کرنے سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ آپ لوگوں کی زندگی میں کامیابی کے لیے، آپ کی کامیابی کی جو گارنٹی دیتا ہے، آپ کے جو سائبر ہراسمنٹ ایشو کو ڈیل کرنے میں آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرے گا، وہ آپ کا اعتماد ہوگا. وہ آپ کا اعتماد، آپ کا کانفیڈنس ہوگا. آپ کا اپنی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ، اپنی ذات پہ یہ بلیو کرنا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ میں ایشو کو ریزالو کرنا ہے اور یہ ریزالو ہوگا اور یہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.